اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے جس ملک کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانی دی ہے، اس ملک کے حصول کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے کتنے دن قربان کیے ہیں، ہم نے کتنی راتیں قربان کی ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کی تعبیر ہے یہ ملک، اور حقیقت یہ ہے ہر ملک کی ایک پروڈکٹس ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک مصنوعات ہوتی ہیں، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے تو وہ صرف اسلام سے ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام ہے تو وہ اسلام سے ہے، وہ قرآن سے ہے، وہ دین سے ہے۔ میرا خود کئی ملکوں میں جانا ہوا، میں ہانگ کانگ میں ایز اے امام وہاں پہ خدمات انجام دیتا ہوں، اور کئی ملکوں کے اندر دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جانا ہوا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی اسلامی مرکز آباد ہے، وہاں پہ اگر کوئی دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، وہاں پہ کوئی قرآن کی خدمت کی جا رہی ہے، وہاں پہ اگر کوئی اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے، تو ان کفریہ ممالک کے اندر بھی اسلام کی خدمت انجام دینے والوں کے پیچھے پاکستانی علماء کا ہاتھ ہے، ان کی خدمات کے پیچھے پاکستانی قراء کا کردار ہے، پاکستانی علماء کا کردار ہے۔ دنیا کے اندر پہچان پاکستان کی کسی مصنوعات کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پروڈکٹس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور امتیازی شان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی پہچان صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور امام کعبہ نے علماء کی مجلس کے اندر مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، اور اس بات کا برملا اعتراف کیا تھا کہ میرا دنیا کے اکثر ممالک میں جانا ہوتا ہے، دنیا کے اکثر اسلامک سینٹر کا میں دورہ کرتا ہوں، دنیا کے اسلامک مراکز کا میں جا کے دورہ کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، تو اس کی بیک پہ، اس کے پیچھے مجھے کردار نظر آتا ہے تو پاکستانی علماء کا کردار نظر آتا ہے۔ مجھے اگر کردار نظر آتا ہے تو پاکستانی حفاظ کا کردار نظر آتا ہے۔ آج بھی ان ممالک کے اندر اگر مراکز آباد ہیں، اگر مساجد آباد ہیں، اگر وہاں کی نئی نسل کو اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ پاکستان کے علماء کی وجہ سے دی جا رہی ہے، پاکستان کے قراء کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ ہمیں اس مملکت کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اس مملکت کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اس مملکت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ ملک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری پہچان اسلام سے ہے۔ ہمیں یہ ملک سبق دے رہا ہے کہ ہمارا تحفظ، ہمارا بچاؤ اسلام کی چھتری تلے ہو سکتا ہے، اسلام کے امبریلے تلے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملک، کوئی اور چیز، کوئی اور ٹائٹل اس ملک کو نہیں بچا سکتا۔ آپ کسی ملک کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں گے، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر زبان کا دخل ہوگا، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر نسل کا دخل ہوگا، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر شکل کا دخل ہوگا، اس ملک کے بیک گراؤنڈ کے اندر قومیت کا دخل ہوگا۔ لیکن پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہ تو قومیت کا دخل ہے، پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہ نسل کا دخل ہے، پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہ زبان کا دخل ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں کسی قومیت کا دخل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں، پاکستان کے پیچھے، پاکستان کے حصول میں صرف اور صرف ایک چیز کا دخل ہے، اور وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہ چیز ہے قرآن، اور وہ چیز ہے اسلام۔ یہ پاکستان کے مطلب میں، پاکستان کے نعرے میں، پاکستان کے ٹائٹل میں ایمان کا نعرہ ہے، اتحاد کا نعرہ ہے، تنظیم کا نعرہ ہے۔ یہ الفاظ عربی گرامر کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہی ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں۔ جس پاکستان کے مطلب کے اندر اسلام چھپا ہوا ہے، اس پاکستان کی بنیاد کو اٹھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس پاکستان کی بنیاد کو مخلوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پاکستان کے بنیاد کو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان کی اس بنیاد کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہو سکتی ہے، پاکستان کی اس بنیاد کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بنیاد کے اندر صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہی اسلام ہمارا صحیح تعارف دنیا کے اندر پیش کر رہا ہے، یہی اسلام
پوری دنیا کے اندر ہماری خدمات کو واضح کر رہا ہے. ہمیں چاہیے ہم اس نظریے کی حفاظت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں. اس ملک کو مدینہ ثانی کہا گیا ہے. اس ملک کو مسجد سے تعبیر کیا گیا ہے. جس طریقے سے مسجد کی ایک اینٹ کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے, مسلمان اپنا مال قربان کر دیتا ہے, مسلمان اپنی اولاد قربان کر دیتا ہے, مسلمان اپنا عہدہ, منصب, اپنی عزت, اپنی ناموس کی پرواہ نہیں کرتا, وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے مسجد کی اینٹ کی حفاظت کے لیے. میرے بھائیوں, پاکستان بھی ایک مسجد کی مانند ہے. پاکستان بھی ایک مقدس گھر کی مانند ہے. اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے تو وہ دینی چاہیے. ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے. ہمیں اپنی ذات کی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے. اس عزم کو 14 اگست کو دہرانے کی ضرورت ہے. اس نعرے کو دہرانے کی ضرورت ہے. اس بات کو ہر گھر میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور بتایا جائے کہ یہ 14 اگست کا دن ہم نے اللہ سے وفاداری کا دن ہے. یہ 14 اگست کا دن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کا دن ہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی مکمل کرنے کا دن ہے. پاک وطن اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن.